فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مکارم اخلاقی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ اخلاقی تعلیم جو امام الانبیاء نے عطا فرمائی وہ کائنات میں اور کوئی نہیں عطا کر سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کے قول کو اور ان کے بول کو اللہ نے قرآن کا قول بنا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یعرفون الا عند ثلاثہ، تین خوبیوں کے متعلق تین وقتوں میں ہی پتہ لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی دعوے ہی ہیں۔ دعووں سے کام نہیں چلتا، اس دعوے کی دلیل اگر چاہتے ہیں تو پھر تین وقتوں کا انتظار کریں۔ پوچھا گیا وہ تین چیزیں کون سی ہیں اور کون سے تین وقتوں میں پہچانی جائیں گی، تو سب سے پہلے جو چیز ارشاد فرمائی، لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اخلاق والا، بڑا بردبار ہے، تو جب اس کو غصہ آیا ہو اور اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اس وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے، تو سمجھ لو کہ یہ واقعی حلیم ہے۔ اور اگر وہ غصے کے وقت اپنے سے باہر ہو جاتا ہے تو خالی اس کی باتیں ہی ہیں کہ میں بڑی خوبیوں والا ہوں، میں بڑی صفات والا ہوں، جتنی مرضی وہ ترغیبیں چلاتا رہے، میری طرح باتونی ہو، تو باتونی انسان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی حلم والا بنائے، آپ کو بھی حلم والا بنائے۔ تو پہلا انسان کہ یہ اخلاق والا ہے کہ نہیں، کسی کے اخلاق کو پرکھنا ہے، پہچاننا ہے، تو جب اس کی طبیعت پہ بوجھ ہو، اس وقت وہ اگر معاف کر دے، درگزر کر دے، غصہ پی جائے، تو سمجھ لیں کہ واقعی یہ حلیم انسان ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی عجیب فرمائی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فما کاد الحلیم ان یکون نبیا، حلیم انسان، بردبار انسان، جس کے اندر برداشت کرنے کا، درگزر کرنے کا مادہ آ جاتا ہے، تو وہ ولایت کی ساری سیڑھیوں کو کراس کرتا ہوا، سارے درجات کو کراس کرتا ہوا، نبوت کے درجے تک، نبوت کے درجے کے قریب تک نبی نہیں بنتا، لیکن نبوت تک وہ اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک کام صرف حرام چھوڑ دے اور حلیم بن جائے، تو کاد الحلیم ان یکون نبیا، میں نبی تو نہیں بنتا لیکن ساری ولایت کے درجات کو کراس کرتا ہوا نبیوں کے قدموں تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری چیز لقمان رحمت علیہ السلام نے فرمائی کہ ولا الشجاع الا عند الحرب، بہادری دیکھنی ہے تو لڑائی میں دیکھی جاتی ہے، باتوں میں انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنے جوگا ہو گئے۔ اور تیسری چیز ولا الاخ الا عند الحاجۃ الیہ، بھائی چارے کی باتیں بڑی کرتے ہیں، بھائی کو ضرورت پڑی تو میں سر بڑی معذرت چاہنا، میری اپنی بڑی مجبوری ہے، میرے اپنے بڑے مسائل نے، تو جو ایسی باتیں آگے سے کرنے والا ہو، بے شک اس کے جتنے مرضی مسائل ہوں، لیکن جو اس کے بس میں ہے وہ تو کرے۔ اگر وہ بھی نہیں کرتا تو یہ اپنے کاغذوں سے بھائی چارے کے کھاتے میں نکال دے، یہ میرا پرابرو کوئی نہیں ہے گا، دوستی اسلام دعا، ایک ہوتا نا کسی سے بندے کو کہ میرا اپنے ہیں، اس کیٹیگری سے اس کو ختم کر دے، یہ وہ اس قابل نہیں ہے، خالی باتیں ہی ہیں۔ اور ایسے لوگ انسان کو بہت زیادہ اذیت
اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے وَلَلْأَخُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، پہچاننا چاہتے ہو کہ واقعی یہ میرا بھائی ہے اور یہ مجھ سے واقعتاً محبت کرتا ہے، تو اول تو فرمایا کسی کو امتحان میں ڈالو ہی نہیں، کسی سے سوال کر کے مطالبہ کر کے آپ کسی کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے سوال کرنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کو جتنی مرضی ضرورت ہے اول تو کوشش کریں کہ اس طرف جائے ہی نہ جائے، لیکن کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء جیسی ہستی کو بھی قرضہ لینا پڑ گیا، تو قرضہ لینا اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے سنت سے ثابت ہے، صحابہ نے بھی لیا، امام الانبیاء نے بھی لیا، تو وہ کوئی حرج نہیں، لیکن حتی الوسع بچنا چاہیے۔ قرضہ بینک کی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی نیری نحوست، آپ سگے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے لینا بھی یہ مصیبت اور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا کہ القرض مقراض المحبہ، آپس کی محبتوں کو ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ دوسرے کو پرکھنے کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ چیز آنی ہے کہ نہیں آنی، اس کو چھوڑ دو۔ قرضہ لے لیا تو محبتوں کے اوپر کینچی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ القرض مقراض المحبہ، قرضہ محبت کی کینچی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، تو بچنا چاہیے حتی الوسع۔ لیکن فرمایا اگر کوئی پہچاننا چاہتے ہیں کہ اگلا میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے تو ان موقعوں پہ پتہ چلتا ہے، لہذا ہر ایک کو اپنا دل نہ دے بیٹھے، پیار ہر ایک سے کریں، دلی طور پہ کریں، لیکن ہوتا نا یہ میرا اپنا ہے، وہ انسان کو جب حاجت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے لاکھوں میں کوئی ایک آدھی ہوتا ہے، ورنہ ہر انسان اپنی آڑ میں ہی ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہو، میری حاجتیں کیسی پوری ہوں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو ایک مینیجر تھے، ان سے انہوں نے کافی سارا مال بھی لیا ہوا تھا، کافی ان کے پیسے دینے تھے، تو وہ آئے قبل اس کے کہ یہ اس کو کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی فی الحال تھوڑا مسئلہ بن گیا ہے، الٹا وہ کیا کہتا ہے، کہتے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور حکم فرمائیں، میرے پاس زائد پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے حکم کریں گے، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو اب ماشاءاللہ اس کا کام اس بندے کا کہاں سے کہاں چلا گیا، تو کہنے لگا کہ اب میرے پاس کوئی اپنا بھی وہ چیز دے کر آئے گا تو میرا دل نہیں کرے گا میں اس سے لوں، بلکہ میرا دل کرے گا جو مصیبت کے وقت، میری حاجت کے وقت صرف تسلی دے کے گیا، میں اس کی طرف کیوں نہ رجوع کروں۔ اس لیے یہ تین چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے، تو وہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی تھی، تو فرمایا احسنی الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی کی کنیت تھی، فرمایا ان کے ساتھ احسن انداز میں اور اچھے انداز میں پیش آیا کرو اور ان کی خدمت کیا کرو، فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے جو مشابہ ہے وہ عثمان غنی ہے، لہذا ان کی سخاوت بھی آپ دیکھ لیں اور ان کی بہادری بھی دیکھ لیں۔ ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی خوبی تھی، لیکن اخلاق کی باری آئی تو اپنی بیٹی سے اس میں دو باتیں نکلتی ہیں، ایک تو بیٹیوں کو یہ ترغیب دینا، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ جہاں وہ گئی ہیں اپنے شوہروں کی خوب خدمت کریں، ان کی دلی دعائیں لیں۔ امام الانبیاء خود اپنی بیٹی کو ترغیب دے رہے ہیں، احسنی الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کی خوب خدمت کیا کر، فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے یہ مشابہ ہے۔ اور امام الانبیاء کہ اپنے متعلق آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف النعل ویرقع الثوب، کہ امام الانبیاء اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، خود دھویا کرتے تھے، اتنے خادم، اتنی نوکرانیاں، اتنی بیویاں، اتنی باندیاں، سارا کچھ موجود، لیکن اس کے باوجود اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے۔ یخصف النعل، اپنا جوتا خود مرمت کر لیا کرتے تھے،
دیکھنے میں یہ ایک ایک دو دو چار چار منٹ کی کام ہے، لیکن اس سے انسان کے اندر عجز، انکساری یہ بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے انسان کو، بشرطے کہ انسان اس کو مسلسل کرتا رہے۔ اور اگر کوئی دوسرا کر دے تو اس کا تہ دل سے شکریہ کی کیفیت۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ میں بس پیسے کما کے لاتا ہوں، مجھے گھر میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے یہ تو نوکر ہیں، میرے ملازم ہیں، میرے یہ بچے ہیں، میری یہ بیوی ہے۔ ہر ایک کا شکریہ ادا کرنے سے محبتوں کی فضا قائم ہوگی، اور فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو انسان 1 روپیہ قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو وہ 10 روپے کیسے کرے گا؟ تو جن کے چھوٹے چھوٹے احسانات اور نیکیاں ہیں ان کا وہ شکر گزار اور قدردان نہیں ہے، تو وہ اپنے اللہ کا قدردان اور شکر گزار کیسے ہوگا؟ تو امام الانبیاء کیا کیا کرتے تھے؟ یخصف النعل، اپنا جوتا خود مرمت کر لیا کرتے تھے، ویرقع الثوب، اور اپنے کپڑے بھی خود مرمت کر لیا کرتے تھے، اور وکان یخدم فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، صفائی ستھرائی میں، ہر طرح کے گھر کے کام کاج میں خود ساتھ لگ جایا کرتے تھے، خود کھانا آٹا تک گوندھ کے دیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی آٹا گوندھا جی؟ کس کس نے آٹا گوندھا گھر میں؟ کبھی کوئی اشارہ تو کرے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، 1 1.5 2 2.5، اچھا چلو۔ بہرحال حضور کی یہ سنت بھی زندہ کریں، میں یہ چیزیں بھی سانو بس تو ایک ہی شوق چڑھتا دوجا بیاہ کرنا حضور دی سنت ہے۔ پتر نے پیو نے کیا تو کہنا بشرم آدمی فرض نماز کدی پڑھی آ؟ کہنا وہ تو کوئی نہیں، کہتا پہلے فرض پورے کر لیں پھر سنتیں بھی پورے کر لیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے وہ سنتیں پوری نہیں کرنی، اللہ توفیق دے ساری سنتوں کو ہم نے پورا کرنا ہے جہاں سے سرا قابو میں آ جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم صرف میٹھی میٹھی سنتوں کو، لیلا کے جو مجنون تھے نا بہت زیادہ تھے چوری کھانے والے، لیکن خون دینے والا وہ ایک ہی تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خاطر اپنے جذبات کو ذبح کریں، اپنی خواہشات کو ذبح کریں۔ تو امام الانبیاء کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے، گھر میں آٹا گوندا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتے تھے، اور وَيَقْطَعُ اللَّحْمَ مَعَهُنَّ، اور حتیٰ کہ کبھی بکرا وغیرہ گھر میں آ جاتا یا گوشت آ جاتا تو ساتھ بیٹھ کر خود اس کا گوشت بنایا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وَيُجِيبُ الْوَلِيمَ وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، کوئی ولیمے پہ بلاتا تو اس میں بھی چلے جاتے۔ ایک آج کل ولیمے جو بلاندے نے پاجی ہو سکے موقع ملے تھے آئیو، یعنی مطلب کہ نہ ہی آئیو، اور جہاں بوجھ کی کیفیت ہو وہاں دعوت پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ محسوس انسان کو اللہ نے سینس عطا فرما رکھی ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو دعوت بھی بلاتا ہے اور بلانے کے بعد خود ہی غائب ہو جاتا ہے، یا کہتا ہے فلانی شے کا عرض گواچ گئی ہے۔ سارے مہمین صاحب ایک دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے جی آج آپ کو مچھلی کھلاتے ہیں، تو گھر گئے تو گھر کے قریب پہنچے کہ مچھلی پانی جو واپس ٹوڑ گئی پاجی مچھلی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے بندوں کی دعوت کو نہ ہی قبول کیا جائے تو بہتر ہے، یا جتھے جا کے منہ اڈا بنتا ہے بندے دا کہ کی مصیبت آ گئی ہے، اور جناب میں تابع دار، تسی میرے ویر ہو، تسی انجو آؤ جناب تن کھانا کھوائیے، تو ایسی دعوتوں کو تو بالکل نہیں قبول کرنا چاہیے۔ البتہ اخلاص کے ساتھ کوئی غریب آدمی دعوت دے، کوئی امیر دے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اخلاص ٹپکتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ ایک دوست ہمارے کو 5 سال سے میرا خیال ہے مجھے کہہ رہے ہیں اج پا جی آلو گوبھی گھر بنائی جے۔ اچھا جی میں کی کرا جی، وہ دس نہیں ہوتا ہے کہ تسی نہ ہی آؤ، اج پا جی فلانی شے بنائی جے۔ تو اس طرح کی دعوتوں کو تو بلکہ یہ کھانا حرام کا کھانا ہو جاتا ہے جو طیب نفس کے ساتھ نہ ہو۔ طیب نفس سمجھتے دل کی خوشی کے ساتھ اگر نہ ہو تو ایسے کھانے کو کھانا حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے، بچنا چاہیے ایسے کھانے سے۔ کئی پھنس بھی جائیں کہ یہو جے چول دے ہتھے تے اوتھے بس پانی دے گھٹ لا کے تے اپنے آپ نو اٹھان دی کوشش کرو، یا ایک آدھ لقمہ وہ اوپر جناب لیں نہ کھائیں نہ، اور محسوس آپ کو ہو جاتا ہے انسان کو کہ کڑی ٹون تو بولتا پیا، اللہ نے اتنے سینس شعور تو ہر، تو یہ ایسی جگہ سے کھانا نہیں کھانا۔ ہاں جو چاہت سے محبت سے بلائے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ کوئی بھی ہے، شہر کا ہے، دیہاتی کے، تو وقت ہو تو ضرور جانا چاہیے۔ البتہ کوئی مصروف ہے نہیں جا سکتا تو اگلے کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بعض وقت مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو
تو وَيُجِيبُ الْوَلِيمَ، اور یہاں تک فرمایا وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، غلاموں کی دعوت کو بھی قبول کیا کرتے تھے، آزاد لوگوں کی بھی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ڈرائیور بلا لے کھانے پہ، پاجی ساڈے گھر فلاں شادی کا فنکشن ہے یا فلاں ساڈے گھر پروگرام ہے، تسی تشریف لانا ہے، تو اللہ کے فضل سے مالکان کے پاس، حالانکہ یہ انتہائی اخلاص سے بری ہوئی دعوت ہے، ایسی دعوتیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن ہم ان دعوتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور جہاں پرسنالٹیاں آئی ہوں، جہاں کچھ وہ کی کہتے ہیں اسٹار والے آئے ہوں، ان کو پیسے والے آئے ہوں، اتنے نہ بھی بلان کوشش کر کے کسی نال بھی جانا پہنتا ہے، تو کہتے ہیں پاجی میں بھی اس دعوت موجود ہوگا سا، وہ اتنے آگے فخر۔ امام الانبیاء کیا کرتے تھے؟ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، ہر غلام کی، ہر آزاد کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ عَبْدَهُ، اپنے پیچھے جیسے موٹر سائیکل پہ ہم جا رہے ہوں تو اپنے پیچھے غلاموں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے سواری کے پیچھے۔ ہم اپنی گاڑی میں غلاموں کو، گھر کے ملازمین کو بٹھانا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، گاڑی میں سمیل آ جائے گی، گاڑی اے نہیں پتہ کہ اندر کنی سمیل پئی دی ہے، دل دے وچ اس سمیل دے نال مر گیا تو ساری قبر کی پوری دنیا سمیل نہ بھر جانی۔ اپنی ان سمیلوں کو ختم کرنے کی کوشش فرمائیں۔ امام الانبیاء وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ عَبْدَهُ، اپنے پیچھے غلاموں کو بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاء، فقراء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ درخواست ہے، ہمیں دو چار فقیر سڑکوں میں نظر آتے ہیں تو ہم نے سب کی حقارت دل میں لانا شروع کر دی۔ فقراء صحابہ کے، انبیاء کے اور امام الانبیاء کے زیادہ قریب ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے اور ان کی جھونپڑیوں میں جانا چاہیے اور حال احوال اپنی فیملیوں کو لے کے جانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کے پاس، نتیجے میں نکلتا کیا ہے؟ انہاں کار اے کچھ ہے ہاڑا باتیں کردے ہی کچھ نہیں، تو جی تو جھونپڑی چ لے کے جاؤ گے دیکھیے آ کے کہنے گے یار وہ بھی انسان ہے، وہ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم 2 مرلے کے پکے چھت کے نیچے تو رہ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اور بس یہی کہ بچہ ڈگری لے کے آ جائے فلاں سکول کی، بس بیڑے پار ہو گئے۔ میرے عزیزو، ان حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وَيُوَاكِلُ الْفُقَرَاء، فقراء کو کھلایا بھی کرتے تھے، ان کے منہ میں لقمے بھی ڈالا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، تو وہ گھر سے ٹکیاں وغیرہ بنا کے لے کے آیا کرتے، اور باہر جیسے یہ سموسے پکوڑے بیچتے ہیں تو وہ بیچ رہے ہیں، تو امام الانبیاء بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت کے جرنیل سمجھے جاتے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے ایک مقام دیا ہوا تھا، وہ ساتھ ہیں سارے، اور آ کے بیٹھے، اور وہ یوں جیسے میں بیٹھا ہوں تو امام الانبیاء پیچھے سے آئے، ادھر سے آ کے اس کے پیچھے بیٹھ گئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑی سی آواز بدل کے کون ہوں؟ من انا، تو کہا یا رسول اللہ میرے جیسے غریب سے آپ کے علاوہ کون محبت کر سکتا ہے؟ میرے جیسے غریب سے میرا اور کون ہے؟ تو غریبوں کے والی اور وارث، ماوا اور ملجا اللہ نے بنایا تھا امام الانبیاء کو۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے پیار، اپنائیت، اللہ کی قسم یہ صحابہ کے اور انبیاء کے بہت قریب ہیں۔ اپنے اندر کو فخر پیدا نہ کریں، کوئی کمال نہیں ہے، اللہ آج سارا کچھ چھین لے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جھٹکا ہے، زلزلے میں ساری کوٹھیاں بھی بیچے، گڈیاں بھی بیچے، بینک بیلنس سارے بینک بھی بیچ میں چلے جائیں، کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کشمیر میں ہوا نہیں، اللہ نے دکھایا نہیں ہمیں، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ، اربوں پتی آدمی جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے، تو کیا کشمیر والے زیادہ نافرمان تھے؟ ہم زیادہ متقی ہیں؟ اوپر سے ہماری جو نفرتوں کی کیفیت ہے، عداوتوں کی کیفیت ہے، پتہ نہیں اللہ کا کب عذاب نازل نہ کہیں ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو جلدی اپنی عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام الانبیاء ولا يحقر مسکینا لفقرہ، فرمایا کسی مسکین کی اس کے فقر کی وجہ سے حقارت دل میں مت لانا۔ وہی غلطی ڈی پی او کرے، وہی غلطی ڈی سی او کرے، سر کوئی بات نہیں تشریف رکھیں، اور اس سے 1000 درجے کی نیچے کی غلطی ایک فقیر آدمی کرتی تو اس کی ماں بہنیں کر دی جاتی۔ فرمایا مالداروں دھیان سے رہنا، فقراء کی کمیاں دل میں نہ لانا، ورنہ خطرہ رب تمہیں بھی کہیں فقیر نہ بنا دے۔ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت دینا، ورنہ خطرہ رب تمہارے بچوں کو بھی کہیں یتیم نہ بنا دے۔ اس لیے بھائی فقیروں کے ساتھ محبت کرنا اپنا، اور کچھ نہیں کر سکتے نہ دیں، نہیں دل نو حوصلہ پہندا ہارٹ اٹیک ہونے کی کیفیت ہے، نہ دیں،
کم سے کم اپنائیت کے کوئی 2 بول تو دے دیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھے تو صحیح، کوئی گھر میں بچی ہوئی چیز جو آپ پھینکنے والے ہیں وہ ان کو جا کے دے دیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرتے رہیں۔ اس سے دلوں کی قساوت قلبی جو پیدا ہو چکی ہے